نگار صبح بهارم، حریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیایی، خدا کند که بیایی، گل همیشه بهارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله إن الله سريع الحساب. قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن الدنيا تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا. إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. امام حسین علیہ السلام مظلوم کربلا عاشوراء کے دن کے خطبے ہیں یہ. اس دن ایک ٹکڑا میں نے عرض کی، کیونکہ دین اسلام کی حفاظت امام حسین اور ان کے اصحاب، ان کے اہل بیت شہید ہونے کی وجہ سے بچا لی، ورنہ یزید پلید اس دین مقدس کو نابود کرنے والا تھا. یزید کا زبان حال یہ ہے: لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. بنی ہاشم میں ملک میں کھیل کھیلا، نہ کوئی وحی نازل ہوا تھا نہ کوئی کتاب نازل ہوئی تھی. صاف صاف انکار ہو رہا ہے، ضروریات دین کا منکر ہے. یزید ہمارے نزدیک کافر ہے. تو ایسا آدمی دین مقدس اسلام کو نقصان پہنچانے والے تھے، تو امام حسین نے حرکت کی اور عاشوراء کے دن واعظ نصیحت کی. شام کوفہ والوں کو پہلے اصحاب بیچ کے نصیحت کرائیں اور اس کے بعد خود امام نے بھی نصیحت کی. اپنے معرفی کی امام نے، معرفی کر کے اس کے بعد کچھ اثر نہیں ہوا. اثر ہوا جیسے حر اور حر کے بیٹے اور حر کے غلام امام کی طرف آ گئے، وہ جنتی ہو گئے. باقی کسی کو اثر نہیں ہوا. اثر نہیں ہوا تو ایک حصہ میں نے اس دن عرض کی کہ امام نے فرمایا: ان الدنیا تغیرت وتنکرت وادبر معروفها. دنیا تغیر و تبدیل ہونے والی ہے اور وہ کسی کو رحم کرنے والا، وفا کرنے والا نہیں ہے. واستمرت حذاء. وہ دھیرے دھیرے گزرنے والی دنیا ہے، جانے والی دنیا ہے. ولم يبق منها الا صبابة كصبابة الإناء. اور اس دنیا میں سے کوئی باقی نہیں ہے مگر برتن میں سے جب پانی ڈال دیتے ہیں اس کے بعد جو بچتا ہے پانی کے تھوڑے بہت ذرات، اسی کی طرح ہے یہ دنیا. کسی بھی مومن کے لیے یہ دنیا کوئی خاص رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور اس دنیا کے لذات بھی اسی کی نہ تھوڑی چیز ہے. برتن میں سے پانی گرا دیا، اس برتن میں جو پانی رہ جاتا ہے اس برتن میں اسی طرح ہے، یعنی بے قیمت ہے. اور فرما رہے ہیں وَخَسِيسُ عَيْشٍ، اور اس دنیا میں زندگی کرنا بہت ذلت کی زندگی ہے.
کلمرء الوبیل وہ چراگاہ جس میں کچھ پانی اور گھاس نہ ہو. کلمرء الوبیل یعنی مرء الوبیل وہ چراگاہ کو کہتے ہیں جس میں جو چراگاہ غیر آباد ہو، یعنی یہ دنیا بھی وہ غیر آباد چراگاہ کی طرح ہے مومن کے لیے. اگر مومن حق پر عمل نہ کرے، مسلمان حق پر عمل نہ کرے، باطل سے نہ روکے، تو دنیا میں رہنے سے شہید ہونا یا مر جانا بہتر ہے. الا ترون الی الحق لا يعمل به، امام فرماتے ہیں نہیں دیکھتے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہوتا ہے. والباطل لا يتناهى عنه، اور باطل سے روکتے نہیں ہیں. تو اگر حق پر عمل نہیں ہوتا ہے، باطل سے روکتا نہیں ہے، تو لیرغب المؤمن فی لقاء ربہ محقا، ہر مومن رغبت کرے، شوق کرے کہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، یعنی موت کا تمنا کرے. انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برما، میں بے شک یہ مرنا یعنی شہادت سعادت ہے میرے لیے، اور زندگی رہنا، زندہ رہنا ظالموں کے ساتھ میرے لیے یہ سخت ہے، تنگ ہے اور تضجر ہے، سختی ہے میرے لیے ظالموں کے ساتھ رہنا. بس امام آخر میں اس دنیا کی بہت مذمت کی. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کیا چیز ہے. بہت سے روایتوں میں دنیا کی مذمت بھی ہے اور دنیا کی تعریف بھی ہے. روایت میں الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، دنیا ایک مردار کی طرح ہے اور اس کو طلب کرنے والا کتے کے مانند ہے. مردار کے پیچھے کون دوڑتا ہے؟ کتا دوڑتا ہے. اور دوسری طرف سے تعریف ہے دنیا کی، الدنیا مزرعۃ الآخرہ. مولا کائنات علی بن ابی طالب نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یعنی کوئی بھی انسان اس دنیا میں جو بھی عمل کرے اسی کی جزا قیامت میں ملے گا. یعنی اس دنیا ذریعہ ہے قیامت میں راحت، آرام و آسائش ہونے کا. اگر یہ دنیا نہ ہوتی انسان کہاں عمل کرے گا؟ یہاں جب دنیا سے جائے گا، عالم برزخ میں پہنچے گا، عمل ختم. اليوم عمل ولا حساب، آج کے دن دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں ہے. وغداً حساب ولا عمل، جب مرنے کے بعد صرف حساب و کتاب ہے، عمل نہیں ہے. اسی لیے اس دنیا کو اللہ نے ذریعہ بنایا کہ نیکی کرنے کا. انسان اگر سوچ لے، سمجھ لے، اس دنیا میں نیکی کرے تاکہ قیامت میں اس کے کام آئے. فمن یعمل، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. انسان ذرہ برابر دنیا میں خیر کرے اسی کی جزا ملے گی قیامت میں. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر شر ایک ذرہ برابر شر انجام دے، برا کام انجام دے، اسی کی جزا ملے گی. لیکن اللہ کا کرم ہے، ہم نے بتا دیا انسان ایک نیک کام انجام دے گا اس کا 10 اجر دیں گے. یعنی فلہ 10 امثالہا، اگر کوئی حسنہ انجام دے یعنی نیکی کام انجام دے اس کا 10 مقابل اللہ تعالیٰ دے گا. اگر سیئہ کوئی برا کام انجام دے، ایک کے بدلے ایک دے گا. اس لیے کرام الکاتبین کے نوٹ کے بارے میں بھی میں نے کہا تھا، نوٹ کے بارے میں بھی ہے. وہ کرام الکاتبین فرشتے نوٹ کرتا ہے انسان کے اعمال. اچھائی فوراً انجام دینے کے بعد نوٹ کرتا ہے، لیکن برائی کے لیے مہلت دیتا ہے. انسان نے کوئی برا کام کیا، نامہ اعمال میں فوراً نوٹ نہیں کریں گے، بلکہ انتظار کرے گا، وہ توبہ کرے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن تک روایت میں ہے. انسان کو مہلت دیتا ہے 1 دن تک
کہ وہ اگر توبہ کرے تو نہیں لکھتا ہے۔ یہی اعمال ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھیجے گا میدان محشر میں، اور اس سے خطاب فرمائے گا، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھو اور حساب و کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے، دنیا میں جتنا بھی کیا ہے وہ سب اس میں حاضر ہے، اور کچھ چیزیں نہ بھی کیا ہو وہ بھی اس میں ذکر ہے۔ پروردگارہ ہم نے یہ اعمال نہیں کیا، حج نہیں کیا، اور ہم نے یہ صدقہ نہیں دیا، اس میں یہ سب لکھا ہے، تو فلان نے تمہاری غیبت کی، اس کا حج تمہارے نامہ اعمال میں لکھا ہے۔ یا ایسا ہے حج کیا تھا، نیک عمل کیا تھا، مسجد بنوایا، مدرسہ بنوایا، قیامت کے دن دیکھیں گے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے، تو اللہ سے سوال کرے گا، پروردگارہ یہ سب نیک اعمال میں نے انجام دیا تھا، یہ سب کہاں گیا؟ اللہ کے یہاں سے جواب آئے گا، تمہارے یہ نیک اعمال اس کے نامہ اعمال میں گیا، کیونکہ تم نے اس کی غیبت کی۔ تو اسی طرح بھی ہو سکتا ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ انسان اگر برا کام کرے تو مہلت دیتا ہے، اگر اچھا کام کرے تو مہلت نہیں دیتا، فوراً نوٹ کرتا ہے۔ اب دنیا دیکھتے ہیں ہم، دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا سے مراد مخلوقات، ہم لوگ دنیا ہے، ہمارا کام دنیا ہے، ہمارا مشغلہ دنیا ہے، ہماری عمر دنیا ہے، ہماری ریاست دنیا ہے، یہ سب دنیا ہے، کھانا پینا، زندگی، گھر، دکان، یہ سب دنیا ہے۔ اگر یہ سب اچھے ہیں، کہتا ہے دنیا اچھے ہوگی، اگر یہ سب اچھے نہیں ہیں دنیا خراب ہو گئی۔ تو انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے دین دنیا دونوں میں اچھائی کرے، یعنی دین کو بھی اچھا کرے، دنیا کو بھی اچھا۔ یا رحمان الدنیا و رحیمہما ارحم من لیس لہما، پروردگارہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، دنیا میں بھی رحم کرتا ہے، قیامت میں بھی رحم کرتا ہے، ایسا انسان کو رحم کرو جس کے پاس دنیا بھی نہیں ہے اور قیامت بھی نہیں۔ بس یہ دنیا یہی سب چیزیں ہیں، بس اس دنیا کی مذمت بھی ہے، اس دنیا کی تعریف بھی ہے۔ الدنیا جیفۃ و طالبها کلاب، اگر کاروبار، تجارت، بزنس، دنیا یہی چیزیں ہیں، یہ تو سب کرتے ہیں۔ تجارت کے لیے تو ثواب ہے، القاد لعیالی، روایت میں ہے القاد لعیالی کالمجاہد فی سبیلی، جو شخص اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کر، کاسب حبیب اللہ، روایت میں ہے کاسب اللہ کا دوست ہے۔ اس طرف سے یہ روایت میں ہے الدنیا جیفۃ و طالبها کلاب، یعنی دنیا ایک مردار کی طرح ہے، اس کو طلب کرنے والا کتے ہیں۔ تو یہی بزنس، یہی کاروبار، یہی سب دنیا ہے۔ تو یہ دنیا، اس کی مذمت ہے اسلام میں۔ تو دنیا سے مراد جو مذمت ہے وہ کون سی دنیا ہے؟ اور ادھر سے دنیا کی تعریف ہے، اگر دنیا نہ ہوتی قیامت کا ذریعہ، اعمال خیر کا ذریعہ نہیں ملتا۔ مولا نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا قیامت کی کھیتی ہے۔ اگر دنیا قیامت کی کھیتی ہے تو دنیا ذریعہ، وسیلہ ہو گیا انسان کے لیے کہ قیامت میں آرام و آسائش و راحت ملنے کا۔ بس ایک دنیا کی مذمت بھی ہے، ایک دنیا کی تعریف بھی ہے۔ اما وہ دنیا جو مردار کی مانند ہے، اس کو طلب کرنے والا کتوں کی طرف ہے، وہ دنیا ہے صرف اسی دنیا میں رہنے کی محبت سے، اس دنیا کی دوستی میں کمائے، اس دنیا کی دوستی میں تجارت کرے، اس دنیا کی دوستی میں بزنس کرے، اس دنیا کی دوستی میں کاروبار کرے، تو یہ صرف
اس کے دوستی میں کرنا یہ کیا ہے؟ یہ ہے مردار کی طرح ہے، وہ طلب کرنے والا انسان اس کے کتے کی طرح ہے۔ لیکن وہ دنیا اگر انسان بزنس کرتا ہے، کام کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے اللہ کے لیے کرے، بزنس کرے، تجارت کرے یا کاروبار ملازمت کرے، کوئی بھی کام کرے قربتاً الی اللہ کرے۔ انسان کھانا بھی کھائے، پانی بھی ایک گلاس اگر انسان پیے قربتاً الی اللہ اگر کرے، یہ ایک گلاس پانی ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تقویت ملے، اس نیت سے اگر پیے یہ عبادت ہو گیا۔ اگر یہ ایک گلاس پانی کسی مومن پر ظلم کرنے کے لیے اگر پیے تو گناہ ہو گیا۔ اسی طرح تجارت، بزنس، مال دولت جمع کرنا، کمانا اللہ کے لیے کرے، یعنی غریبوں کو فائدہ دینے کے لیے، مسجد بنانے کے لیے اور مدرسے بنوانے کے لیے یا بیچارے لوگوں کو مدد کرنے کے لیے اگر کرے، یعنی اللہ کے لیے کرے تو ایسا ہوتا ہے، یہ نیت ہوتی ہے، تو یہ عبادت ہے۔ یہ کلاب کی طرح نہیں ہے، یہ لوگ عبادت گزار ہے، مومن ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں پیغمبر اسلام، الکاد لعیالی کالمجاہد فی سبیلی، وہ شخص جو اپنے عیال کے لیے محنت کر کے کماتا ہے وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، کسب کرنے والا اللہ کے حبیب ہے، یہ مراد ہے۔ وہ تعریف جس دنیا کی تعریف ہے یہی دنیا ہے، وہی دنیا ہے جو قیامت کی کھیتی ہو گئی۔ اگر ایک نے کما کے غریبوں کو تقسیم کیا، غریبوں کی مدد کی، تو کیا ہوا؟ وہ قیامت کی کھیتی ہو گئی، قیامت میں اس کی جزا ملے گی۔ اگر کما کے مسجد بنوایا اور مدرسہ بنوایا اور عمومی فائدے کی چیزیں، راستے، پل بنایا، تو یہ قیامت کی کھیتی ہو گئی۔ تو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، پس دنیا کی مذمت والی دنیا، محض دنیا میں رہنے کے لیے، اسی کی محبت میں، یعنی دنیا میں مال دولت جمع کرنے کی محبت میں، یعنی مال زیادہ ہو جائے، دولت زیادہ ہو جائے تاکہ اس دنیا میں زیادہ آرام کرے، یہ دنیا دوستی کے لیے کمائے، وہ کمانے والے کلاب ہے اور وہ کمائے ہوئی چیزیں مردار کی طرح ہے۔ اما اللہ کے لیے کمائے یہ نہیں ہے۔ بس امام نے فرمایا الا ترون الی الحق لا يعمل به، امام حسین نے کب ارشاد فرمایا؟ یہ عاشورے کے دن جب شام کوفہ والوں نے واعظ نصیحت کو قبول نہیں کیا تو امام نے اسے فرمایا عاشورے کے دن الا ترون ان الحق لا يعمل به، آیا تم نہیں دیکھتے ہو حق پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، والباطل لا يتناهى عنہ، اور باطل سے روکتے نہیں ہیں، فلیرغب المؤمن، مومن فی لقاء ربہ محقا، جب ایسا ہے حق پر عمل نہیں ہوتا ہے، باطل پر عمل ہو رہا ہے، باطل سے دور نہیں رہتا ہے، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر ترک کیا، بلکہ امر بالمنکر نہی عن المعروف کی جگہ پر پہنچ گیا، تو اس ماحول میں، اس دنیا میں رہنے سے انسان مومن کے لیے مرنا بہتر ہے۔ وَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ، آخر میں فرماتے ہیں امام وَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً، بے شک میں یقین کرتا ہوں کہ میرے لیے موت سعادت ہے، وَالْحَيَاةُ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا، بے شک میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ذلت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا انسان اگر زندہ رہنا ہے، حق پر عمل کرتے رہے یا باطل سے دور رہے،
اس سے بہتر ہے اگر اس طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کر سکے تو وہ انسان تمنا کرے وہ مر جائے، اللہ کے یہاں سے ملاقات ہو جائے۔ یہ امام کا قول عاشورہ کے دن۔ اب 2-3 مسئلے ہیں جو روزمرہ کے مسئلے ہیں، من جملہ مسئلے اجازت، سہم امام کے اجازت جو ادارہ والے، مکتب والے، مدرسہ والے آیت اللہ العظمیٰ آغا سستانی سے یا دوسرے مراجع سے منگواتے ہیں، ایک بار منگواتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اجازت نہ منگوانے کے برابر ہے۔ اگر اجازت نہ منگوائی تو کچھ ملتا نہیں ہے اس ادارے کو۔ اگر آغا نے 1/3 کی اجازت دی، 2/3 میں وکیل کی طرف یا خود آغا سے مراجعہ کرنا چاہیے۔ اگر 3000 اس کو ملے 1000 خرچ کر سکتا ہے، 2000 میں وکیل سے مراجعہ کرنا چاہیے یا خود آغا سے مراجعہ کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے میرے پاس 2000 ہے اس کو کیا کریں۔ لیکن یہاں 1 بار 2 بار کرتے ہیں بہت سے ادارے اسی طرح کے قید بھی نہیں ہیں، لیکن چھوٹے موٹے ادارے، مکتب، مدرسے پورے ہندوستان میں، بمبئی کے بعد نہیں ہے، 1 بار وہ اس مسئلے پہ عمل کرتے ہیں، باقی سہم امام جتنا باقی رہتا ہے اس کے لیے اجازت لیتے ہیں یا کسی اور وکیل کو دے دیں یا خود آغا کے پاس لے جا کے اور بات کریں۔ اما میں نے دیکھا 1 بار 2 بار مدرسہ بنانے کے لیے اجازت لیتے ہیں، مدرسہ بن گیا تو باقی واپس نہیں کرتے ہیں، دوسرا مدرسہ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس سے بڑا مدرسہ خرید کر عمارت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کام کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ جتنے بھی ادارے مدرسے ہیں اس میں کام نہیں ہوتا ہے، صرف نام کا ہوتا ہے، کام کا نہیں ہوتا ہے، نام کا ہوتا ہے۔ اگر کام کا ہو تو کتنے بچے صحیح تعلیم حاصل کرتے، کتنے بچے صحیح تلاوت قرآن کرتے، کتنے بچے دینیات، اصول دین، فروع دین سیکھتے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ 10 سال مکتب میں پڑھتے ہیں بچے، پھر بھی آخر میں وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، بسم اللہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ بہت مہم مسئلہ ہے، اس لیے میں نے اشارہ کیا، تفصیلاً نہیں بتایا۔ یہ بمبئی کے بعد نہیں ہے، پورے ہندوستان میں۔ اور دوسرا مسئلہ وضو کے بارے میں ہمیشہ شکایت آتی ہے، وضو کے بارے میں شکایت آتی ہے، برابر وضو نہیں کرتے لوگ، برابر وضو نہیں کرتے ہیں۔ مرد لوگ جو باہر آ کے وضو کرتے ہیں، مسجدوں میں مدرسوں میں آ کے کرتے ہیں، دوسرے مومنین جو صحیح کرتے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں یہ سب غلط کرتے ہیں۔ تو 1 بار میں نے بتا دیا تھا، ابھی پھر بھی یہی وضو کے بارے میں کچھ وضو کرنے کے طریقے ہم بتا دیتے ہیں، جو واجب طریقے، مستحبات ہم ذکر نہیں کرتے ہیں۔ مستحبات اگر آپ کو مہلت ہے، دعائیں ہیں، پانی نظر آیا تو ایک دعا ہے، پانی اٹھایا تو ایک دعا ہے، چہرے پہ پانی ڈالے تو ایک دعا ہے، داہنے ہاتھ دھوئے تو ایک دعا ہے، بائیں ہاتھ تو الگ دعا، مسح کرنے کے ٹائم پہ الگ دعا ہے۔ یہ سب خود کتاب میں دیکھ کے یاد کر کے پڑھو۔ لیکن جو واجب چیز ہے، واجب چیز یہ ہے، مستحب ہے دونوں ہاتھوں کو پہلے دھونا، دھونے کے بعد کیا کرنا ہے، کلی کرنا، 3 بار منہ میں پانی ڈالنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، یہ 3 بار مستحب ہے۔ اس کے بعد یہ بھی مستحب ہے۔ واجب کیا ہے، چہرہ دھونا واجب ہے، اور دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے، اور 2 مسح کرنا واجب ہے، غسلتین و مسحتین۔ غسلتین یا رکن وضو 2 دھونا اور 2 مسح ہے، چہرہ دھونا، ہاتھوں کو دھونا، یہ 2 دھونا، اور سر کا مسح، پیروں کا مسح، یہ 2 مسح ہے۔ اور چہرہ دھونا واجب ہے، لیکن چہرے پر پانی کس طرح ڈالے، اسی طرح ڈالے 10 بار وضو کی نیت کر کے، وہ وضو باطل ہے۔ کیونکہ وضو بہت سے لوگ
اسی طرح بہت سے پانی ڈالتے ہیں، بالآخر ادھر ادھر کر کے نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح ہاتھ پر بھی بہت پانی ڈالتا ہے اس کے بعد اور ادھر ادھر کر کے جاتے ہیں۔ اور انگوٹھی بھی، ہاتھ میں انگوٹھی ہے تو اوپر کی طرف نہیں لینا، نیچے کی طرف لینا، وضو کی نیت کر کے پھر اوپر کر سکتے ہیں۔ اگر اوپر کی طرف کرے تو الٹا ہو جاتا ہے۔ بہت لوگوں کو دیکھا میں نے، وضو چہرے پر پانی ڈالتا ہے، یہ آنکھ سے پانی ڈالتا ہے، پھر نیچے سے اوپر پانی لے جاتا ہے پیشانی پہ۔ یہ یقیناً باطل ہے، یہ وضو باطل ہے، الٹا ہو گیا۔ کیونکہ ہمارے یہاں وضو اوپر سے پانی ڈالنا چاہیے۔ چہرے پر کتنے بار پانی ڈالنا چاہیے؟ چہرے پر ایک بار واجب، دوسری بار مستحب۔ ایک بار واجب، ایک دم جہاں سے بال اگا ہے چلو میں پانی لے لے، پانی بہت ڈالنا ضروری نہیں، پہلے ایسا ہی وضو کی نیت کے بغیر دھوئے، اس کے بعد مرد عورت کا کوئی فرق نہیں ہے، چلو میں پانی لے لے، اوپر سے ڈالے چہرے پر جاری ہو جائے، پھر وہی پانی سب جگہ پہنچا دے۔ یہ چہرہ دھویا، ایک بار واجب، دوسری بار مستحب، تیسری بار حرام بدعت، نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد وہی پانی سب جگہ پہنچانا، آنکھوں تک اور ادھر ادھر بالوں کے اوپر، اگر داڑھی ہو داڑھی کے اوپر سے دھونا کوئی حرج نہیں، اس کے اندر پانی پہنچنا ضروری نہیں ہے۔ تو اس کے بعد داہنے ہاتھ میں بھی ایک بار واجب، دوسری بار مستحب ہے، یعنی ہاتھ میں بھی ادھر سے پانی نہیں ڈالنا پھر اوپر لے جائے، پھر بھی الٹا ہو جاتا ہے، بلکہ چلو میں پانی لے کے اوپر کوہنی کے اوپر سے ڈالنا، اسی طرح چلو میں پانی لے کے کوہنی کے اوپر سے ڈالنا اور اسی کو سب جگہ پہنچا دینا۔ اور اس میں بھی فرق ہے طریقے میں، مرد پہلے ظاہر پہ پانی ڈالنا اسی طرح، پھر ادھر سے دھونا شروع کرے، عورت اس پہ پانی ڈالنا باطن ہاتھ پہ، پھر ادھر سے دھونا شروع کرے تاکہ ہر جگہ پانی پہنچے۔ تو فرق ہے بائیں ہاتھ میں ایک فرق ہے، پہلی بار واجب، دوسری بار مستحب، اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں اور بائیں ہاتھ میں پہلی بار واجب، ایک بار پانی ڈالنا مستحب، احتیاط، ایک بار پانی ڈالنے میں احتیاط ہے، دوسرے بار مستحب پانی مت ڈالو، پہلے سے دو وضو کے نیت کے بعد بائیں ہاتھ، اس کے بعد وضو کی نیت سے ایک بار پانی ڈالو ادھر سے، وہ سب جگہ پہنچا دو، اسی سے مسح کرو، یہ بہتر ہے، اس میں احتیاط ہے۔ مسح کا پانی کوئی نیا پانی سے مسح نہیں کر سکتے ہیں، وضو کے پانی سے مسح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وضو کیا، اعضاء وضو سب ختم ہو گیا، یہ پھر مسح کرنا شروع کرنا چاہیے، پھر سر کا مسح کرے، سر کا مسح اسی طرح کرنا ضروری نہیں ہے، سر کا اگر بال بہت لمبے ہیں مانگ نکالنا چاہیے، جیسے عورت کا بال یا بہت سے مردوں کے بال، اگر بال چھوٹے ہیں میرے بال کی طرح اوپر سے کرنا چاہیے، اس چمڑے تک پہنچانا بھی ضروری نہیں، لمبے بال والوں کے چمڑے تک پہنچانا ضروری ہے۔ اور ادھر سے مسح کیا، یہاں تک لانا غلط ہے، وضو باطل ہو جاتا ہے، اور تھوڑا سا چلانا، یعنی سر کے بیچ سے شروع کرے یہاں تک رکھنا، ادھر لانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جہاں بال موجود ہے چہرے تک رطوبت، یہ مسح کی رطوبت نہ پہنچے، نہ ملائے تو صحیح ہے، اگر ملا دیا، یہ مسح کی رطوبت اور چہرے کی رطوبت دونوں ملا دیا تو باطل ہے وضو۔ سب سے بہترین مسح سر کا کیا ہے؟ لمبائی میں 1 انگلی، چوڑائی میں 3 انگلی، اسی طرح بس اسی طرح مسح کرے، یہ بہترین مسح ہے۔ اور پیروں کا مسح کس طرح کرنا چاہیے؟ پیروں کا مسح اگر 1 انگلی سے، پیر کے بڑی انگلی سے یہاں تک، وہ قبہ یا قدم کہتے ہیں، بیچ میں ایک اونچائی ہے، وہاں تک واجب ہے، لیکن گٹے تک
مسح کرنا بہتر ہے۔ سب سے بہترین مسح پوری ہتھیلی سے پورے ظاہر قدم کے ظاہر کو مسح کرنا بہتر ہے۔ تو یہ احتیاط ضرور یاد رکھیے، یہ مہم احتیاط ہے۔ یعنی پہلے ایسے ہی وضو کی نیت کے بغیر دھوئے، پھر وضو کے پانی ڈالے ایک بار، اس کے بعد پورے ہاتھ دھو کے مسح کرنا شروع کرے۔ یہ وضو کا مختصر طریقہ ہے اور اس سے صحیح ہو جاتا ہے۔ والصلاة والسلام علی محمد وآل محمد۔